الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز السامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ سیریز کے اس پارٹ کے اندر آپ کا استقبال ہے، جہاں پر ہم سننے جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کی تاریخ، اس کا سن، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے بارے میں۔ اس سے پہلے اس سال کے متعلق تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے، جس میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور باسعادت پیدائش ہوئی تھی۔ وہ سال عام الفیل کا ہے۔ آپ اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ نے اب تک نہیں سنا ہے، تو آپ میری پہلے کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے کے سیشن میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، خصوصاً آپ کے دادا، آپ کے چچا، آپ کے والد اور والدہ کے بارے میں باتیں سنی تھی، اور اس میں یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ شادی کے کچھ مہینے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ شفقت نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا، لیکن محقق اور تحقیقی قول کے مطابق بعض لوگوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ 9 ربیع الاول کی وہ تاریخ تھی، اور انگریزی اور شمسی تاریخ کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی تھی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے آپ کو عبد المطلب، جو آپ کے دادا تھے، ان کے پاس بھیجا۔ عبد المطلب بہت خوش ہوئے، آپ کو لے کر کعبۃ اللہ کے اندر گئے، اور وہاں آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تو عجیب و غریب نام رکھا گیا ہے، ایسا نام تو یہاں سنا نہیں گیا اس سے پہلے۔ لوگوں نے عبد المطلب سے وجہ بھی پوچھ لی، کیوں آپ نے محمد نام رکھا جو ہمارے لوگوں کے نام سے بالکل الگ ہے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے، اس پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے، اور محمد کے معنی ہی عربی میں ہوتے ہیں وہ شخص، وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جائے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کا نام ہی وہ رکھوایا جو حقیقت میں اپنے معنی کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ اور آج دیکھیے، دنیا میں جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اور آپ کے ذکر میں جتنی نعتیں پڑھی جاتی ہیں کہ دنیا کے کسی انسان کے لیے اس کا ہزارواں بلکہ لاکھوں حصے میں سے ایک حصہ بھی اتنی تعریف کسی کی نہیں کی جاتی۔ عرب کا دستور تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ کا دودھ کیا، پھر 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی ایک باندھی سویبہ تھی، ان کا دودھ پیا۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق جو عرب کے رؤسا تھے وہ اپنے بچوں کو گاؤں اور دیہات میں پرورش کے لیے بھیج دیتے تھے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں کی ایک جو فطری زندگی اور نیچرل لائف ہوتی ہے، اسی اعتبار سے ہمارے بچے کا بچپن گزرے اور اس میں ایک مضبوط جسم والا وہ بن کر تیار ہو۔ تو اور دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو گاؤں اور دیہات ہوتے تھے وہاں کی جو زبان اور لینگویج تھی وہ بہت اچھی ہوتی تھی، تو اسی لیے وہ اپنے بچوں کو ان کے یہاں پرورش کے لیے بھیجتے تھے۔ اور وہاں کا دستور یہ تھا کہ سال میں 2 مرتبہ تقریباً مکہ مکرمہ کے اندر عرب کے دیہات سے خواتین آتی تھیں، اور وہ شیر خوار دودھ پیتے بچوں کو لے جاتی تھی، ان کو دودھ بھی پلاتی تھی اور ان کی پرورش بھی کرتی تھی۔
تو اسی طرح قبیل حوازن کی بہت سی خاتون آئیں، جن میں ایک خاتون کا نام حلیمہ تھا، جو حوازن کے بنو سعد خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اسی لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ اور آپ کے رضائی بھائی اور بہنوں کا ذکر آنے والی ویڈیو میں ہوگا، آپ اس سے جڑے رہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھی بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔